بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس نمبر 12 میں آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ گردان کے تمام صیغے کیسے پہچانتے ہیں، ہر صیغے کا وزن کیسے کرتے ہیں اور ہر صیغے کے حساب سے اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے ہمارے پاس یہ ضربہ۔ اس کا وزن ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں بروزن فعالہ، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور آپ کو اس چیپٹر کے اندر اس کو اوپر آپ کو لنک دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر آپ کو سکھا دیا گیا ہے کہ وزن کس طرح کیا جائے گا۔ تو ضربہ چونکہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا وزن ہم نے فا عین لام کے ذریعے کرنا ہے، تو فا عین لام کے ذریعے جب ہم نے اس کا وزن کیا تو بن گیا فعالہ۔ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس کا ترجمہ بنتا ہے مارا اس ایک مرد نے۔ آگے چلیے، ضربہ یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب۔ ضربہ سے ضربہ کس طرح بنے گا یہ بھی آپ کو سکھایا جا چکا ہے، اور اس والے چیپٹر کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف لگایا، جب الف موزون میں لگایا تو وہی الف ہم نے وزن کے اندر بھی لگایا، تو جب موزون ضربہ ہوا تو وزن بھی فعالہ ہو گیا۔ یہ تثنیہ مذکر غائب ہے اور اس کا ترجمہ ہے مارا ان دو مردوں نے۔ اب ترجمے کے اندر یہ کون کون سا لفظ کیوں آیا یہ بھی ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکھا چکے ہیں، اور یہاں پر اس لنک کے اندر وہ موجود ہے، آپ یہاں پر جا کر اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہے ضربو بر وزن فعلو۔ تو دیکھیے، ضربو کے اندر واو کا اضافہ ہوا تو وزن کے اندر بھی واو کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مارا ان سب مردوں نے۔ آگے چلیے، ضربت یہ صیغہ ہے بر وزن فعلت، یہ واحد مؤنث غائب ہے، مارا اس ایک عورت نے۔ تو دیکھیے، ضربت یہاں پر موزون کے اندر آخر میں تا لگی تو وزن کے اندر بھی ہم نے تا لگا دی۔ ضربتا فعلتا، یہ ضربتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے اور اس کا وزن ہے فعلتا، مارا ان دو عورتوں نے۔ ضربنا فعلنا جمع مؤنث غائب، مارا ان سب عورتوں نے۔ آگے حاضر کے صیغے شروع ہو گئے، ضربتا اس کا وزن آ گیا فعلتا۔ تو جو تبدیلی موزون میں آتی رہے آپ وزن میں خود بخود کرتے رہیں، تو جیسے گردان موزون کی پوری ہو جائے گی ایسے وزن کی گردان بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور ترجمہ کریں گے مارا تو ایک مرد نے۔ پھر ضربتما اس کا وزن ہے فعلتما، تثنیہ مذکر حاضر ہے اور ترجمہ ہے مارا تم دو مردوں نے۔ پھر ضربتم اور وزن ہے فعلتم، جمع مذکر حاضر، مارا تم سب مردوں نے۔ یہ حاضر کے شروع والے تین صیغے ہو گئے۔ مذکر کے مؤنث کے شروع ہوئے تو ضربتی فعلتی، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، مارا تو ایک عورت نے۔ ضربتما فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر ہے، مارا تم دو عورتوں نے۔ ضربتن فعلتن جمع مؤنث حاضر ہے، مارا تم سب عورتوں نے۔ ضربتو بروزن فعلتو واحد متکلم ہے، مارا میں ایک مرد ایک عورت نے۔ ضربنا بروزن فعلنا جمع متکلم ہے، چار کا ترجمہ کیا جائے گا مارا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ یہاں تک کو آپ نے سیکھ لیا کہ پوری گردان میں ہر صیغے کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، ضربہ اس کا وزن ہے فعلہ، ضربہ فعلہ۔ اب دیکھیں کہ ہم نے وہ آگے والے صیغہ واحد مذکر غائب اور ترجمہ چھوڑ دیا، ذرا گردان دیکھیں کہ موزون بدلتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا وزن بھی بدلتا ہے۔ ضربو فعلو، ضربت فعلت، ضربتا فعلتا، ضربنا فعلنا، پھر ضربتا فعلتا، ضربتما فعلتما، ضربتم فعلتم، ضربتی فعلتی، ضربتما فعلتما، ضربتن فعلتن، ضربتو فعلتو، ضربنا فعلنا۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے ایک طرف پورے موزون کی گردان کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کی بھی گردان ہم نے کر لی۔ اب ایک اہم بات ہے جو آپ نے غور کرنا ہے کہ دیکھیے، ضربہ یہ بروزن فعلہ ہے۔ آپ کو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی تعریفیں اور مثالیں سمجھا چکے ہیں۔ یہ ضربہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا وزن ہے فعلہ، کیونکہ تین حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیں، یہاں پر ضربہ یہ ہے فعلہ، پھر ضربو اور فعلو، پھر ضربت اور فعلت۔ اس کے اندر دیکھیے کہ یہاں پر ایک حرف کا اضافہ ہوا، آگے الف بڑھا، یہاں پر چار حرف آ گئے، یہاں پر بھی ان سب کے اندر کسی نہ کسی حرف کا اضافہ ہے، اور تین حرف نہ رہے تو کیا، جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد کی اور مزید فی کی تعریف پڑھی تھی کہ تین حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، تو وہ ہوں گے ثلاثی مجرد، اور تین حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو تو وہ ہوگا مزید فی۔ تو اب یہاں پر حرف اصلی کے ساتھ ساتھ حرف زائد بھی ہو رہے ہیں، تو کیا اب اس کو مزید فی کہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے،
تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پوری گردان کے مجرد اور مزید فی ہونے میں معیار یہ والا سیغہ ہوتا ہے جو چمک رہا ہے، یعنی سیغہ واحد مذکر غائب اگر مجرد ہے تو پھر اس سے پیدا ہونے والی پوری گردان مجرد ہی کہلائے گی۔ اس کے اندر جو حروف کا اضافہ ہے وہ ہم نے وقتی ضرورت کے لیے اس کے جو فاعل تھے وہ بدل رہے تھے تو اس کی نشانی کے طور پر ہم نے حروف کا اضافہ کیا ہے، ورنہ گردان ثلاثی مجرد وہی کہلائے گی جس کا سیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد ہے۔ چنانچہ ضربہ یہ ثلاثی مجرد کہلائے گا کیونکہ یہ فعلہ ہے، اور اس سے آگے بنا ہے ضربہ، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے۔ اب اس کے اندر حرف ایک زائد ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حرف تو زائد ہے، تین حروف سے زائد ہے، لیکن مجرد کیوں ہے؟ مجرد یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ضربہ اس کا سیغہ واحد مذکر غیر مجرد تھا تو اس سے پیدا ہونے والی پوری گردان ہی مجرد کہلائے گی، لہذا ضربہ مجرد، ضربو مجرد، ضربت مجرد، ضربتا مجرد، ضربنا مجرد۔ آگے یہ پوری گردان ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ سارے مجرد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ضربہ جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد ہے، تو یہ پوری گردان جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد کہلائے گی۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کسی گردان کے مجرد اور مزید فی ہونے میں جو معیار ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا سیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ۔ اگر وہ مجرد ہوگا تو پھر ساری گردان مجرد ہی کہلائے گی، چاہے اس کے اندر حرف زیادہ ہو جائے۔ یہ تو ہے کہ ایک حرف سے دوسرے حرف بنے اور گردان پوری ہوئی۔ اگر اس ماضی سے مضارع بنا لیا گیا، بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ماضی ہوگی ثلاثی مجرد کی، لیکن جب آپ اس سے مضارع بنائیں گے تو اس کے اندر حروف 3 سے زیادہ ہو جائیں گے، اس سے اس میں فاعل بنائیں گے تو حروف 3 سے زیادہ ہو جائیں گے، اس میں مفعول بنائیں گے، آگے یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ضربہ تھا، اس کا وزن ہے فعلہ، تو 3 حروف ہیں، تینوں اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، تو یہ تو کہلایا مجرد۔ لیکن ضربہ کا مضارع آتا ہے یضربو، جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ اس کا مضارع ہے یضربو، یہ ضربہ سے بنا ہے، اس کا وزن ہے یہ دیکھیے یفعلو، یہ مضارع ہے۔ تو اس کے ضربہ کے اندر تو 3 حروف تھے، یضربو میں 4 ہو گئے، ضاربن 1 2 3 4 حروف اس کے اندر آگے، فاعل اس کا وزن ہے، اس کو اس میں فاعل کہلاتے ہیں، کہتے ہیں مضروبن مفعول، تو مضروبن میم ضاد را واو با 5 حروف ہو گئے، یہ اس میں مفعول ہے، اس کا وزن ہے مفعول، تو اس کے اندر بھی حروف 3 سے زائد ہو گئے۔ تو اب یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں حروف جو ہے وہ 3 سے زائد ہیں، لیکن یہ بنے ہیں ضربہ سے، اس کی اصل جو ہے وہ ماضی جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، اس کی ماضی جو ہے اور ماضی کا سب سے پہلا حرف وہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حروف ہیں۔ تو اب اس سے بننے والا جو اس میں فاعل ہے چاہے اس کے اندر حروف زیادہ ہو گئے یہ کہلائے گا ثلاثی مجرد۔ ضربہ کا وزن فعلہ تھا، تو اسی طرح اس سے یضرب بنا، اس کا وزن یفعل آ گیا، اس کے اندر حروف زیادہ ہو گئے۔ ضاربن اس میں فاعل بنا، وزن فاعل آ گیا، حروف 3 سے زیادہ ہو گئے۔ مضروبن بر وزن مفعول، حروف 3 سے زیادہ ہو گئے۔ تو حروف اگرچہ 3 سے زیادہ ہیں لیکن یہ یاد رکھیے یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہوا حروف 3 سے زیادہ ہونے کے باوجود۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی جو ماضی ہے اور ماضی کا پہلا سیغہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں صرف 3 حروف ہیں، تینوں اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، وہ ثلاثی مجرد ہے، تو اس کی اپنی پوری گردان بھی ماضی کی ثلاثی مجرد ہی کہلائے گی، چاہے حروف زیادہ ہو گئے۔ اس سے بننے والا فعل مضارع مجرد کہلائے گا، اس کا اسم فاعل، اس سے بننے والی تمام گردانیں ماضی، مضارع، معروف اور مجہول، مثبت اور منفی، نفی جہت بلند، نفی تاکید بلند، لام تاکید، بنون تاکید ثقیلہ، خفیفہ، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، جتنے بھی اسما بنیں گے آگے ہم نے ساری گردانیں کرنی ہیں، یہ ساری ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گی، کیونکہ ثلاثی مجرد اور مزید فی ہونے میں جو معیار ہے وہ پہلا سیغہ ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے
مجرد ہی ہیں، ثلاثی مجرد ہیں، یہ حروف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید فی نہیں ہوں گے۔ جب حروف کا اضافہ ہوگا اور وہ مزید فی بنیں گے، وہ اصل میں اضافہ پہلے سیغے میں ہوگا۔ جب پہلے سیغے کے اندر ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب میں جب کسی حرف کا اضافہ ہوگا تو تب ہم کہیں گے کہ جی ہاں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے تب میں انشاءاللہ آپ کو وہ مثالیں بھی دے دوں گا۔ ابھی فی الحال اتنا ہی یاد کریں، سبق اچھی طرح یاد کیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔